ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذین من قبلہم الى آخر هذه الآیہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی شاعر نے دور حاضر کے فتنوں کو دیکھتے ہوئے کیا ہی خوب کہا ہے، کیوں قیامت آ نہ جائے یہ تباہی ہائے ہائے. کیوں قیامت آ نہ جائے یہ تباہی ہائے ہائے، گم رہی میں جا رہے ہیں بھولے سنی ہائے ہائے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا کی آڑ میں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا کی آڑ میں پھیلتی گمرہیت ہے آج کیسی ہائے ہائے. کس طرح خاموش بیٹھے صاحبان تاج ہیں، کس طرح خاموش بیٹھے صاحبان تاج ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں جگ ہنسائی ہائے ہائے. کیوں نہ ٹوکے کیوں نہ روکے کس لیے تم چپ رہے، کیوں نہ ٹوکے کیوں نہ روکے کس لیے تم چپ رہے. کس لیے یہ سن کے چہروں پر خوشی تھی ہائے ہائے. پہلے ممبر پر بٹھا کر خوب لیتے ہو مزے، پھر یہ کہتے ہو بری تھی بات ساری ہائے ہائے. کیوں نہ بٹھایا اسی دم کھینچ کر گستاخ کو، کیوں نہ بٹھایا اسی دم کھینچ کر گستاخ کو، جب علی کی ذات پر تہمت لگی ہائے ہائے. چار یار نور کی گستاخیاں سنتے ہوئے، چار یار نور کی گستاخیاں سنتے ہوئے کیوں نہیں گرتی ہے تیرے دل پہ بجلی ہائے ہائے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب مخلوق ہے. تو گویا اللہ کے بعد سب سے افضل ذات ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. پھر انبیاء سابقین جو پہلے انبیاء آئے اللہ نے انہیں افضل و اعلیٰ بنایا. پھر اس کے بعد ملائکہ مقربین جو فرشتوں میں رسول ہیں، فرشتوں میں سارے رسول نہیں ہیں، کچھ ہیں جنہیں اللہ نے نبیوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے. ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سب سے زیادہ عزت و عظمت سے نوازا ہے. یعنی ان فرشتوں سے بھی زیادہ اللہ نے صحابہ کو عزت دی جو فرشتے رسول نہیں ہیں. اور پھر تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر دیگر خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہم۔ یہاں پر میں ایک بات کہہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ کچھ لوگ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ بار بار افضل ہونے کا مسئلہ کیوں اٹھایا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں، عقائد کی بہت ہی لاجواب کتاب ہے عقائد نصفیہ، علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علماء پر واجب ہے ابو بکر کے افضل ہونے کے مسئلے کو بیان کرنا، واجب ہے علماء پر۔ اور واجب کا مطلب سمجھتے ہیں یہ کہ نہ بیان کریں تو عقیدہ بھی خراب ہوگا اور عمل بھی خراب ہوگا، واجب ہے اس مسئلے کو بیان کرنا۔ یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے جو ابھی میں نے بتایا ہے، اور یہ تو افضلیت کا مسئلہ ہے، افضل ہونے کا۔ دوسری بات ہے خلافت کی۔ اہل سنت کے عقیدے میں یہ بات بھی مسلم ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی خلافت راشدہ و نیابت راشدہ کے اصل حقدار بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ یعنی اس کو یوں سمجھو کہ جو اللہ کے یہاں سب سے افضل تھا وہی پہلا خلیفہ ہوا، پھر عمر افضل تھے وہ دوسرے خلیفہ ہوئے، پھر عثمان افضل تھے وہ تیسرے خلیفہ ہوئے، پھر علی افضل تھے وہ چوتھے خلیفہ ہوئے۔ یعنی اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک افضل ہونا، ایک خلیفہ بننا۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ابو بکر خلیفہ ہیں اس لیے پہلے افضل ہیں، دوسرے خلیفہ عمر ہیں اس لیے دوسرے افضل ہیں، تیسرے خلیفہ عثمان ہیں اس لیے تیسرے افضل ہیں، چوتھے خلیفہ علی ہیں اس لیے چوتھے افضل ہیں۔ میرے عزیزو، اس عقیدے کو بہت اچھی طرح یاد رکھ لیں، ایسا نہیں ہے پہلے افضل ہیں پھر خلیفہ ہیں، پہلے خلیفہ ہیں پھر افضل نہیں، پہلے افضل ہیں پھر خلیفہ ہیں۔ یعنی خلافت جو ہے یہ ان کے افضل ہونے کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں کہ خلافت کی وجہ سے وہ افضل ہو گئے، نہیں، افضل ہونے کی وجہ سے وہ خلیفہ ہوئے۔ تو پہلے افضل حضرت ابو بکر تو پہلے خلیفہ، دوسرے افضل عمر تو دوسرے خلیفہ، تیسرے افضل عثمان تو تیسرے خلیفہ، چوتھے افضل علی تو چوتھے خلیفہ۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ یہی عقیدہ قرآن و حدیث سے ملتا ہے، صحابہ کا یہی عقیدہ، پوری امت مسلمہ جماعت حقہ کا یہی عقیدہ، غوث و خواجہ کا یہی عقیدہ، فرید الدین نظام الدین کا یہی عقیدہ، شاہ سمنانی کا بھی یہی عقیدہ۔ مختصر یہ کہ اللہ کے تمام نیک بندوں کا یہی عقیدہ ہے، لیکن افسوس کچھ لوگ اپنے آپ کو سنی بھی کہلاتے ہیں، اور حد سے زیادہ مقام افسوس یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سید بھی کہلاتے ہیں اور عقیدہ اللہ کے دشمنوں کا رکھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نیک بندوں کا عقیدہ یہی ہے کہ سب سے افضل انبیاء رسول کے بعد ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ تو جو سب سے افضل تھے پہلے خلیفہ، پھر دوسرے افضل تھے وہ دوسرے خلیفہ، جو تیسرے افضل تھے وہ تیسرے خلیفہ، جو چوتھے افضل تھے وہ چوتھے خلیفہ۔ یہی عقیدہ سب کا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا سب کا یہی عقیدہ ہے۔ کسی ایک ولی کا عقیدہ اس کے خلاف کوئی ثابت کرے، کسی ایک ولی کا بھی عقیدہ۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اہل سنت و جماعت کا راستہ یہی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے دشمنوں کا عقیدہ رکھتے ہیں، یاد رکھ لیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول کی مخالفت کرے، اہل سنت کی مخالفت کرنا حقیقت میں رسول کی مخالفت کرنا ہے، کہ سرکار علیہ السلام نے اسی عقیدے کو پسند فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ جس کو اہل سنت اچھا جانے وہی اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو جو اللہ کے نزدیک اچھا ہے وہی سرکار کے یہاں بھی اچھا ہے۔
اب اللہ فرماتا ہے جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کی ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے، ہدایت کیا ہے، حق کیا ہے، اس کے بیان ہونے کے بعد بھی کوئی رسول کی مخالفت کرے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل سنت کے راستے سے ہٹ کر کے کوئی اور راستہ اختیار کرے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ ہے قرآن مقدس کا فرمان۔ یہ میں نے تمہید رکھی ہے، وجہ کیا ہے؟ 1-1.5 ہفتے قبل عرس مخدومی، عرس اشرفی کے موقع پر، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کے عرس کے موقع پر ایک بندہ ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر شمیم منامی۔ اتنا مقدس اسٹیج، ایسی پاک بارگاہ، جس ذات نے پوری زندگی اہل سنت پہ پہرا دیا ہے۔ ان کا عقیدہ بتاؤں گا ابھی آخر میں کیا، جو میں نے ابھی شروع میں بتایا، اللہ کی قسم ہم ہی امام احمد رضا کے ماننے والے مخدوم پاک کے عقیدے پہ قائم ہیں۔ بتاؤں گا بھی ان کے رسالے سے انشاءاللہ۔ اس بندے نے جو کچھ کہا وہ سوشل میڈیا پر موجود ہے، خود سنیں، اپنے بیان میں اس کو میں ڈالوں گا، اس کو خود سنیں۔ مولا علی کو پہچانیے، لن تنالوا البر کے آئینے میں دیکھیے، ذرا اندازہ کیجئے وہ دن کہ مولا علی کو خبر دی گئی کہ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ ہو گئے۔ تصور کیجئے ذرا، یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہے، بلا شبہ خلافت ایک شرف ہے، لیکن تنفقوا مما تحبون بھی ایک شرف ہے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ خلیفہ ہو گئے، آپ کو خلافت مبارک ہو، ہم ساتھ ہیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ارے اس وقت تک نیکی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس چیز کو تم ترک نہ کر دو جو تم کو پسند ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 3 بار امتحان لیا کہ اچھا ایک بار تو سمجھ میں آ گئی بات، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے۔ حضرت علی نے گویا زبان حال سے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہے نا؟ تیسری بار خبر دی گئی، آئے علی، ایک آیت ایسی ہے جس کا کوئی مصداق ایک بار بنے گا، علی تم تو من کن تو مولا، فہذا علی مولا کی شان رکھتے ہو۔ اچھا استاد کسی سبق کو اگر مشکل نظر آئے تو 3 طرح سے کم پڑھانا جانتا ہے۔ تیسری بار کہا گیا کہ سیدنا عثمان غنی خلیفہ ہو گئے، مولا علی نے زبان حال سے پڑھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اس بیان کو سن کر کے سیدھے اس بات کا پتا چل رہا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل، ڈائریکٹ حضور کے بعد جو خلافت ہے اس پر حملہ کیا گیا ہے، خلافت بلا فصل پر حملہ ہے۔ اور اس شمیم کی پوری بات شیعوں والی بات ہے، اس میں کئی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اس نے آیت پیش کی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92، 4 پارے کی سب سے پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم میں سے ہرگز کوئی نیکی حاصل نہیں کر سکتا، پرہیزگاری حاصل نہیں کر سکتا، حتی تنفقوا، جب تک کہ وہ راہ خدا میں خرچ نہ کرے، کیا؟ مما تحبون، اپنی سب سے پسندیدہ چیز، سب سے پیاری چیز جب تک راہ خدا میں خرچ نہ کرے وہ پرہیزگار ہو نہیں سکتا، وہ نیکی حاصل کر نہیں سکتا۔ اس آیت کو پڑھ کر کے اس بندے نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے، جو اس کا مطلب بیان کیا ہے، وہ اہل سنت کی کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اس نے اپنے سے قرآن کی تفسیر بیان کی، اگر ہے
تو فقیر سوال کرتا ہے وہ تفسیر پیش کرو. اہل سنت کی کسی کتاب کے اندر نہیں ہے جو اس نے مطلب اس آیت کو پڑھ کر کے بیان کیا. اور قرآن کی تفسیر اپنے سے بیان کرنا، قرآن کی کسی آیت کا مطلب یا تو قرآن کی دوسری آیت سے پتا چلتا ہے، یا قرآن سمجھانے کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے ان کی حدیثوں سے پتا چلتا ہے. یا تو آیت پیش کرو یا حدیث پیش کرو جو تم نے آیت پڑھ کر کے مطلب بتایا ہے، لیکن نہ کہیں قرآن میں ہے، نہ کہیں تفسیر میں ہے، نہ کہیں حدیث میں ہے. اور قرآن کی تفسیر اپنے سے بیان کرنا مشکات شریف کی حدیث نمبر 234 ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، وفی روایت من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن اپنے من سے بیان کرے یا جو قرآن بغیر علم کے بیان کرے، حضور نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ تو تمہارے اس بیان کے اندر پہلی بات ہوئی. دوسری بات، آیت کریمہ میں ہے پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. مما تحبون، جو تمہیں سب سے پیاری چیز ہو، اگر چاہتے ہو مقام بر حاصل کرنا، مقام نیکی حاصل کرنا، تو پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو تمہارے قول سے پتا تو چلتا ہے، کیونکہ وہاں پر جو اس نے بات کی کہ پہلے خلیفہ ابو بکر ہوئے، علی نے اپنی پسند کو قربان کر دیا کہ آپ خلیفہ بنے، میں نے قربان کر دیا. عمر دوسرے خلیفہ ہوئے، علی نے اپنی پسند قربان کر دی. عثمان تیسرے خلیفہ ہوئے، علی نے اپنی پسند قربان کر دی. تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ دنیاوی عہدہ پسند کرتے تھے معاذ اللہ، اور دنیاوی حکومت اور عہدے کی لالچی تھے معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ. کیونکہ آیت میں یہی کہا جا رہا ہے پسندیدہ چیز کو خرچ کرو. تو اس کا کیا مطلب نکلا کہ مولا علی حکومت کو پسند کرنے والے تھے؟ کسی صحابی کے دل میں بھی حکومت کی لالچ نہیں تھی. انہوں نے خلافت کو اگر قبول کیا تو امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے قبول کیا ہے، صرف حضور کی امت کی رہنمائی کے لیے. ورنہ صدیق اکبر بار بار کہتے تھے مجھے نہ بناؤ، مجھے نہ بناؤ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں جب حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں نے عبد الرحمن ابن عوف کو اپنے بعد خلیفہ بنایا ہے، تو عبد الرحمن ابن عوف دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے وہ وقت آنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لے. حضرت عثمان غنی کا انتقال ہونے سے پہلے ہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال ہو گیا. کسی صحابی کے دل میں بھی خلیفہ بننے یا حکومت پانے کی جو ہے خواہش نہیں تھی. تو تمہارے بقول تو مولا علی کے دل میں خواہش تھی معاذ اللہ. تیسری بات، آیت کے مطابق کیا ہے؟ اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنا. بھائی مجھے جو پسند ہے میں خرچ کروں گا، آپ کو جو پسند ہے آپ خرچ کریں گے. آپ کی پسند کا میں مالک ہوں گا؟ آپ اپنی پسند کے مالک رہیں گے. آپ کو کوئی اور چیز پسند ہے، میں اس کا مالک نہیں، تو میں خرچ کرنے کا حق رکھتا ہوں؟ میں جس کا مالک رہوں گا اسی کو تو خرچ کرنے کا حق رکھتا ہوں. تو تمہارے کہنے کے مطابق تو پتا چلا کہ معاذ اللہ خلافت حضرت علی کی ملکیت تھی، خلافت کے مالک تھے مولا علی. اور یہی تو عقیدہ رافضیوں کا ہے کہ رافضی شیعہ کہتے ہیں خلافت علی کی تھی، ابو بکر نے چھین لیا، عمر نے چھین لیا، عثمان نے چھین لیا، اور مولا علی خاموش رہے معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ. جو تم نے بیان کیا پوری بات شیعوں کی تھی وہ. یہ تو تیسری بات ہوئی. اسی بات میں چوتھی بات، اس نے کہا کہ مولا علی نے صبر کیا اور قربان کر دیا. اچھا تو مولا علی نے 3 مرتبہ صبر کیا، 3 مرتبہ قربان کیا، اللہ کے لیے قربان کر دیا، اللہ کے لیے صبر کر لیا، چوتھی بار کیوں نہیں کیا؟ چوتھی مرتبہ مولا علی نے صبر کیوں نہیں کیا؟ مولا علی کو چاہیے تھا کہ امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیتے تھے، قربان کر دیتے تھے نا. 3 مرتبہ مولا علی نے صبر کیا، مولا علی نے 3 مرتبہ قربان کر دیا، چوتھی مرتبہ کیوں نہیں کیا؟ تو تمہارے عقیدے کے مطابق مولا علی پورے صبر کرنے والے نہیں تھے. یہی تو مطلب نکلا نا کہ 3 مرتبہ تک صبر کیا، چوتھی مرتبہ بس نہ ہوا. تو تمہارے عقیدے کے مطابق مولا علی تھوڑا بہت قربان کرنے والے تھے، پورے قربان کرنے والے نہیں تھے.
ہمارا تو عقیدہ ارے مولا علی تو مولا علی ہیں، آج کی ان کی اولادیں بھی مکمل صابر ہیں اور مکمل قربان کرنے والی ہیں، لیکن ہو بھی وہ چیز جو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم قدم قدم پہ ڈگمگاؤ گے کیونکہ تم نے بات شیعوں کی ہے اور اہل سنت پہ حملہ کیا ہے، تو یہ تمہارے اس عقیدے سے پتا چلتا ہے۔ اس کو میں اپنے بیان میں ایڈ کروں گا، اس کو سنیے گا آپ، اندازہ لگائیں کہ اہل سنت کے خلاف کتنی بڑی بات کی گئی اس عظیم بارگاہ سے، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کی بارگاہ سے اہل سنت کے خلاف کتنی بڑی بات کی گئی، اور منبر و محراب پر بیٹھے ہوئے حضرات کچھ تو داد و تحسین اچھل اچھل کر دے رہے ہیں۔ اس کو دیکھ کر کے اندازہ ہوا کہ آج کل کے پیر کتنے جاہل ہوتے ہیں، اچھل اچھل کر داد و تحسین دے رہے ہیں، اور کچھ تو خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں بولتے، نہ اصلاح کرتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ اس سال ابو بکر کی خلافت پہ حملہ ہوا، پچھلے سال اسی اسٹیج سے ایک بندہ اس نے افضلیت صدیق اکبر پہ حملہ کیا، اور اس نے کہا کہ اگر تینوں خلفاء سے افضل علی کو مانا جائے تب بھی بندہ گمراہ نہیں ہوگا، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اگر علی کو تینوں سے افضل مانا جائے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی اسٹیج سے پچھلے سال ابو بکر کی افضلیت پر حملہ ہوا، اور اس سال اسی اسٹیج سے حضرت ابو بکر کی خلافت پہ حملہ ہوا۔ یہ رافضیت کی بولی جو بول رہے ہیں ایسی نہیں ہے کہ بس یہ ایسے ہی بول رہے ہیں، جو رافضیت کی بولی بولنے والے ہیں وہ رافضیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اس شمیم منامی کو دیکھیں، ویڈیو موجود ہے، ایک دوسری ویڈیو شیعہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان علیا ولی اللہ، اشہد ان علیا حجت اللہ، حی علی الصلاة حی علی الصلاة، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطوائف بالمواقف تعشق حسين۔ اب بتائیے، تو کہیں نہ کہیں تو جا کر کے آپ کا شجرہ مل گیا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ شیعوں سے دور رہو ورنہ ان کی طرح باتیں کرنے لگ جاؤ گے۔ صحابہ کو گالیاں دینے والے حیدرآباد کے ایک جہنمی کتے سے اسی شمیم منامی کی تصویر موجود ہے، گپیاں کرتے ہوئے، جو سیدنا امیر معاویہ کو معاذ اللہ فاسق کہتا ہے۔ کیسے کیسے گندے الفاظ حضور کے صحابہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں سے کیا یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ اہل سنت کی بولی بولیں گے، اہل سنت کی بات کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس وقت جتنے لوگ بھی سنی بن کر کے رافضیوں کی بولی بول رہے ہیں، آپ ان کی حقیقت معلوم کر لو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہیں نہ کہیں جا کر کے شیعوں سے ان کی ملاقات ثابت ہو جائے گی۔ کہیں نہ کہیں جا کر کے جتنے لوگ بھی سنی بن کر کے رافضیوں کی بولی بول رہے ہیں، وہاں سے وہ مسئلہ ہوا۔ اس کے 2 سے 3 دن کے بعد وہاں کے جو صاحب سجادہ ہیں سید محمود اشرف صاحب قبلہ اللہ انہیں سلامت رکھے، انہوں نے اپنے مدرسے جامعہ اشرف کے ایک ناظم اعلیٰ مولانا قمر عالم اشرفی صاحب کو انہوں نے کہا کہ وضاحت پیش کریں کہ ہم اشرفیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ انہوں نے خیر بہت اچھے انداز میں بتایا کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ اس وضاحت کو سن کر کے دل کو خوشی ہوئی۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا اپنے وضاحت کے اندر، ہمیں فوراً اصلاح کرنا چاہیے تھا اور ہمیں فوراً بولنا چاہیے تھا، یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ سید محمود اشرف صاحب قبلہ کی بارگاہ میں فقیر یہ گزارش کرتا ہے کہ خدا کے واسطے حضور ایسے لوگوں کو اسٹیج پہ نہ چڑھنے دیا جائے جو اہل سنت کے خلاف بولتے ہیں۔ یہ اسٹیج میرے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہے، لہٰذا انہی کے سچے وفاداروں کو اسٹیج پہ بٹھائیے آپ، تاکہ وہاں سے جو بات پھیل۔ آپ نے بعد میں وضاحت تو بیٹھ کر کے ویڈیو میں دے دی، لیکن پروگرام میں آنے والے دور دراز سے کہاں کتنے لوگوں کو تو بعد کی خبر تک نہیں ہوتی ہے، لیکن عرس کی باتیں ہر جگہ پھیل جاتی ہیں۔ اس لیے میں سید صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ گزارش کروں گا۔ کچھ لوگ جو ہے سید صاحب کو بھی برا بولنے لگ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، انتظار کیا کریں کسی چیز کا، اور ڈائریکٹ جو ہے سلسلہ اشرفیہ کو برا نہ کہا جائے،
یہ میرے مخدوم پاک کا سلسلہ ہے. جو لوگ غلط ہوں انہیں ضرور کہا جائے، لیکن میرے مخدوم پاک کے سلسلے کو برا نہ کہا جائے کہ سلسلہ اشرفیہ ایسا ہے ویسا ہے. اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے 2-3 دن پہلے ایک خبر آئی، ایک سنی نام سے ایک چینل ہے، اس چینل پر بیٹھ کر کے یہ شمیم منعمی نے وضاحت پیش کی کہ میرا عقیدہ یہی ہے کہ ابو بکر افضل ہیں، پہلے خلیفہ ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ مولانا قمر صاحب نے فون لگا کر کے پوچھا تو اس بندے نے کہا میں کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتا. اور بعد میں ایک سنی نام سے ایک چینل ہے، جبکہ وہ چینل چلانے والا بھی خود یہ کہتا ہے کہ علی کو بھی جو پہلا مانے وہ سنی ہے، ابو بکر کو بھی جو پہلا مانے وہ سنی ہے. پوڈ کاسٹ کرنے والا وہ اس کا عقیدہ خود کا خراب ہے. اور جنہوں نے اسٹیج پہ بیٹھ کر کے داد و تحسین دیا تھا ان کا کیا بنا؟ یہ وضاحت نہیں ہے. کسی شاعر نے کہا نا، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو انجام گلستان کیا ہوگا. تو حال یہ ہے کہ یہاں وضاحت مانگنے والا خود اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے، پوڈ کاسٹ کرنے والا. اس لیے میرے عزیزو، نام دیکھ کر کے آپ یہ بالکل بہک مت جایا کریں کہ نام بڑا سندر رکھا ہوا ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اگر جو ہے چاندی کے پیپر میں گوبر لپیٹ دیا جائے تو وہ چاندی نہیں ہے وہ. اسی طریقے سے کوئی نام سنی رکھ کر کے اگر غیروں کا عقیدہ بیان کرے وہ سنی نہیں ہو جاتا ہے. دن بھر بتوں کی پوجا کرے، عشاء میں آ کر کے اذان دے دے تو مسلمان نہیں ہو جاتا ہے. اس بات کو ذرا سا اچھے سے ہی کرنے کی کوشش کریں کہ وہ بول کیا رہا ہے، وہ کہہ کیا رہا ہے. اگر آپ بات اہل سنت کی کریں گے تو آپ کو کہنا ہی نہیں پڑے گا میں سنی ہوں. تمہاری گفتگو بتا دے گی کہ تم سنی ہو، تمہاری بات بتا دے گی کہ تم سنی ہو، تو پھر تمہیں کہنا نہیں پڑے گا. لہٰذا یہ وہاں پر جو ہے وضاحت پیش کی گئی اور اس کے اندر یہ باتیں پیش کی گئیں. میں ذرا سا مختصر انداز میں اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں خلافت کے حوالے سے. قرآن پاک کے اندر آیت کریمہ ہے، میں نے جو آیت تلاوت کی 18ویں پارے سورہ نور آیت نمبر 55. اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے وعدہ دیا ان کا جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ اللہ ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر خازن میں ہے کہ اس آیت کریمہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بعد ہونے والے خلفائے راشدین کی خلافت پر دلیل ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں عظیم فتوحات ہوئی، کسرا وغیرہ ملکوں کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور دین کا غلبہ حاصل ہوا ہے. تو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے پتا چلا کہ خلافت کا حق کس کا تھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر عمر فاروق کا، پھر عثمان غنی کا، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہوئی. ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3663 ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره. کسی قوم کے لیے جائز نہیں کہ ابو بکر ہو اور کوئی اور امامت کرے، کسی قوم کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس سے پتا چلا کہ جب تک ابو بکر ہیں امامت اور خلافت کس کا حق ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس آیت کریم اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے مرقات المفاتیح جلد 11 میں ہے کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق تمام صحابہ سے افضل ہیں، اور جب افضلیت ثابت ہو گئی تو پھر خلافت کا حقدار ہونا بھی ثابت ہو گیا کہ جو سب سے افضل ہے وہ سب سے پہلا خلیفہ ہوگا. پھر اسی طریقے سے جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور جامع ترمذی کے اندر وہ حدیث ہے حدیث نمبر 36. اس سے پہلے والی حدیث تھی حدیث نمبر 3673 اور یہ حدیث نمبر ہے 3663. جامع ترمذی کے اندر ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا. تو اس سے بھی پتا چلا کہ سرکار کے بعد امام اور خلیفہ ابو بکر و عمر ہی ہوں گے، تو ان کی پیروی کی جائے گی کیونکہ پیروی امام اور خلیفہ کی کرنی ہوتی ہے. اس سے پتا چلا کہ حضرت صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے بعد پہلے خلیفہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں. عقائد نصفیہ کی عظیم کتاب
عقائد نصفیہ صفحہ 321 سے لے کر کے صفحہ 324 تک ہے، اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر فرماتے ہیں ان کی خلافت بھی اسی ترتیب سے ہے، یعنی پہلے خلیفہ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ ہمارے سارے ائمہ کا عقیدہ ہے کہ خلافت حضرت صدیق اکبر کا ہی حق ہے، اس کے بعد عمر کا حق ہے، اس کے بعد عثمان غنی کا حق ہے، اور اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کا حق ہے۔ فتاوی رضویہ کے 29ویں جلد میں، اب یہ قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں عقیدہ میں نے بتایا، اب آئیں ذرا امام اہل سنت کا عقیدہ سنیں۔ فتاوی رضویہ کی جلد 29 صفحہ 381 اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم مسلمانان اہل سنت و جماعت کے نزدیک رسول اللہ کے بعد خلافت و امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی صدیق اکبر کی خلافت اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امامت بالقطع و تحقیق، یعنی قطعا، یقیناً، تحقیقاً یہ حق راشدہ ہے۔ تو اس کے خلاف تو تم نے بیان کیا، آئیں ذرا اسی بارگاہ سے پوچھتے ہیں جس بارگاہ میں تم نے یہ دھاندلی کی ہے۔ مخدوم پاک کی رسالہ ہے، رسالہ قبریہ، اپنے انتقال سے چند لمحے پہلے بیٹھ کر کے قبر میں یہ رسالہ لکھا تھا، اس لیے اس کو رسالہ قبریہ کہتے ہیں۔ اب آدمی انتقال کے وقت میں، آخری وقت میں وہی کہتا ہے جو بہت اہم ہوتی ہے، بات جو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے نا۔ رسالہ قبریہ، اس کے اندر آپ نے اپنے مریدوں کو کچھ بشارت دی، کچھ نصیحت کی، اس کو کہتے ہیں بشارت المریدین۔ اب ذرا وہ کیا رسالہ ہے، میں وہ یہاں پر رسالہ جو ہے صفحہ نمبر 18 اور 19، اس کا میں شروع سے نہیں پڑھتا، بلکہ اس میں جو میرا محل استشہاد ہے، جو میں استشہاد کرنا چاہتا ہوں، حضرت مخدوم پاک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نعتقد بفضل اصحابہ، حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک کے تمام صحابہ کی فضیلت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تمام صحابہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگئے، فرماتے ہیں ہم ان کی فضیلت کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب سنیں، بہت ہی اہم اور غور طلب جملہ ہے، فرماتے ہیں احق الخلافت ابو بکر ابن قحافۃ علی سائر المسلمین والتابعین، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں میں خلافت کے سب سے زیادہ حقدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ہے مخدوم پاک کا عقیدہ۔ پھر کہتے ہیں ثم افضل من اصحابہ واحق الخلافہ عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پھر کہتے ہیں سب سے افضل، سب سے دوسرے خلیفہ عمر، پھر افضل اور تیسرے خلیفہ عثمان، پھر افضل اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ بیان کر کے کہتے ہیں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں موت پاؤ گے، اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ کہتے ہیں جو عقیدہ میں نے بتایا ہے، اب اگر یہ عقیدہ کسی کا نہ ہو وہ گمراہ زندیق ہے۔ میں اشرف، یعنی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ گمراہ اور زندیق ہے۔ پھر کہتے ہیں میں بھی اس سے بیزار ہوں اور میرا رب بھی اس سے بیزار ہے، میں بھی اس سے بیزار ہوں اور میرا رب بھی اس سے بیزار ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اس پر میں نے کلام کیا ہے۔ اچھا، یہی عقیدہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ والا عقیدہ، یہی عقیدہ جو ہے اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق، فتاوی رضویہ کی 28ویں جلد کے اندر، یعنی اس رسالے کا مطلب یہ ہے ابو بکر صدیق اور مولا علی کی امامت کے بارے میں اعلیٰ درجے کی تحقیق۔ اس رسالے میں صرف 2 سوال ہوئے اعلیٰ حضرت سے۔ پہلا سوال ہے کہ سرکار نے اپنے انتقال کے بعد کسی کو اپنا خلیفہ بنایا تھا یا نہیں بنایا، اور دوسرا سوال ہے کہ حضرت علی سے کوئی افضل ہے، یعنی صحابہ کرام میں حضرت علی سے کوئی افضل ہے یا حضرت علی سب سے افضل ہے۔ اس 2 سوال کا جواب اعلیٰ حضرت نے اپنے اس رسالے کے اندر دیا۔ ہمارا جو محل استشہاد ہے وہ خلافت والا سوال ہے، وہ کافی غور طلب وہاں پر ہے۔ اس کا ایک جملہ سے میں پیش کرتا ہوں، حضرت علی کے انتقال کے وقت
کسی نے کہا کہ آپ خلیفہ بنا دیجئے تو حضرت علی نے فرمایا میں وہ کام نہیں کروں گا جو رسول اللہ نے نہیں کیا. یعنی رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا, میں بھی کسی کو خلیفہ نہیں بناؤں گا. سرکار علیہ السلام کے انتقال کے بعد مولا علی فرماتے ہیں صحابہ میں جو سب سے افضل تھے ابو بکر پر ہم نے اجماع کر لیا, اور ہم نے غور کیا کہ سرکار جب آخری عمر میں بیمار تھے تو سرکار نے اپنے مصلی پر دین کا امام, نماز کا امام ہمارا جس کو بنایا وہ ابو بکر تھے, جبکہ میں علی موجود تھا, کہیں غائب نہیں تھا کہ میں نہیں تھا تو ابو بکر کو امام بنا دیا. پھر مولا علی کہتے میں بیمار بھی نہیں تھا کہ ابو بکر کو امام بنا دیا. مولا علی کہتے میں سرکار کے آخری وقت میں سرکار کے کمرے میں موجود تھا, لیکن سرکار نے فرمایا ابو بکر کہاں ہیں, ان کو نماز پڑھانے کے لیے کہو. تو مولا علی فرماتے ہیں سرکار نے جس کو نماز میں ہمارا امام بنایا, سرکار کے جانے کے بعد ہم نے دنیا میں اس کو اپنا امام بنا لیا ہے. تو یہ حق مولا علی کا نہیں تھا, یہ حقیقت میں حق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو یہ عقیدہ اب میں وہ پورا رسالہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی سناؤں گا. اب میں کیونکہ ابھی تک افضلیت پر میں نے کئی خطابات دیے ہیں, خلافت پر انشاءاللہ تعالیٰ دینے کی کوشش کرتا ہوں. بہت ہی تفصیل طلب عنوان ہے یہ. اور ایک آخری بات میں کہہ کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے, اور اگر بھلائی چاہتے ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. اس خانقاہ کے بہت بڑے علی حسین اشرفی میاں سرکار, ہر شخص جانتا ہے علی حسین اشرفی میاں. علی حسین اشرفی میاں کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے فرمایا میرا مسلک شریعت و طریقت میں وہی ہے جو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی کا ہے. پھر فرماتے ہیں میرے مسلک پر چلنے کے لیے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا شاہ بریلوی کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. تو میں اشرفیوں سے کہنا چاہوں گا میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, اگر آپ پہلے سنت کے عقیدے پہ ہیں تو ہمارے بھائی ہیں. ہم سب سے پہلے سنی ہیں, پھر بعد میں قادری ہیں, بعد میں برکاتی ہیں, اشرفی ہیں, رضوی ہیں, اجمیری ہیں, صابری ہیں, وارثی ہیں, یہ سب بعد میں ہیں. ہمارا سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ اہل سنت کا ہے, بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہیں اور ناو عطرت رسول اللہ کی. اگر میرے عزیزو اشرفیہ, خانقاہ اشرفیہ کے بزرگوں کا جو عقیدہ ہے اس پہ قائم رہو. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھام لو گر پختگی سے پرچم فکر رضا, صلح کلی مشغلہ زیر و زبر ہو جائے گا. تان لو سینہ اگر تم اپنے مسلک کے لیے, بد عقیدہ طائفہ سب در بدر ہو جائے گا. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت میں میرے پیر و مرشد نے بھی یہی پیغام دیا, مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی لیے. اور اگر جب اسی طرح زندگی گزارو گے تو انہی کی طرح کہتے ہوئے جاؤ گے جو میرے پیر و مرشد نے فرمایا اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے. واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.